بہترین صبح وہی ہے جو اپنے رب کے نام سے شروع کی جائے۔ ہمیں جب تعلق یا رشتہ بنانا ہوتا ہے تو ہم نیک، شریف النفس اور ایماندار آدمی کو تلاش کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے اندر یہ خوبیاں نہیں دیکھتے۔ ہزار غلطیوں کے باوجود بھی اگر لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں تو مان لیں یہ مالک کا کرم ہے۔ کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کریں۔ لوگ تو اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کی قبریں بھول جاتے ہیں۔ کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا کہ جس کے پیچھے چھوڑ آئے ہیں وہ کیسے جی رہا ہے، اگر زندہ ہے تو کس بنا پر، اگر مر گیا تو کس وجہ سے۔ نہ ملا تو نہ ملاقات کی صورت نکلی، مدتوں ہم نے تیرے شہر کے چکر کاٹے۔ گفتگو ایسی رکھو کہ دل میں اتر جاؤ، نہ کہ دل سے ہی اتر جاؤ۔ لاکھوں حسین سامنے آئیں بھی تو کیا، آنکھوں کو سی لیا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد۔ عزت ایسی دولت ہے جو سالوں میں کمائی جاتی ہے اور پل میں گنوائی جاتی ہے۔ دو کوڑی کے عوض کبھی بھی اپنی اس دولت کو ضائع نہ کریں۔ اس کا وعدہ بھی بڑا عجیب تھا کہ زندگی بھر ساتھ نبھائیں گے۔ میں نے یہ بھی نہ پوچھا کہ محبت کے ساتھ یا یادوں کے ساتھ۔ ہر عورت تمہارا پیسہ دیکھ کر نہیں بکتی۔ کچھ شہزادیوں کو جیتنے کے لیے تمہیں ترازو کے پلڑے میں دولت نہیں عزت کی مقدار بڑھانی ہوگی۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ بعض لوگوں کی پرسکون طبیعت ان کے اچھا ہونے کی دلیل نہیں۔ نشانہ باز بھی جب پرسکون دکھائی دے تو سمجھ لیں کہ وہ تسلی کر چکا ہے کہ اس کا شکار گر چکا۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں، اسے خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دیں۔ بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم سب رہتے ایک ہی دنیا میں ہیں، لیکن ہم سب کی دنیا الگ الگ ہے۔ لوگ خالص ہونا پسند نہیں کرتے، لیکن تلاش ہمیشہ مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے اور اس کی تعریف کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ زندگی سچ میں بس تبھی خوبصورت ہوتی ہے جب آپ کا ہم سفر آپ کو پیار اور عزت دونوں دے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں اور برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ جب ایک لڑکی گھر سے نکلتی ہے تو وہ اکیلی نہیں نکلتی، بلکہ باپ کی چادر، بھائی کی غیرت اور خاندان کی عزت کو لے کر گھر سے نکلتی ہے۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیز مل سکے۔ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو اور اس کے شکر گزار رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کی اصلاح میں معاونت نہیں کرتا تو اس کا ساتھ وبال ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ کوئی شخص آخرت کی عزت اور مرتبے کو 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 اخلاص عمل، نمبر 2 دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا، نمبر 3
تقوی کو لازم پکڑنا۔ فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ ندامت حاصل ہوگی۔ جو اپنے غصے پر غالب آ جائے وہ شیطان پر فتح پاتا ہے، اور جو غصے سے مغلوب ہوا شیطان اس پر فتح یاب ہوا۔ جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کسی کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مت بگاڑو۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علادہ رہو۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ نماز کو مت چھوڑو، بے شک نماز ہی ساتھ دیتی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ نفرت کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، بدقسمتی سے جہاں محبت دیکھتی ہے وہاں اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر بولنے سے پہلے، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ جہاں بھی رہو خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ تلخ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز نور ہے اور صدقہ دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے، اور قرآن تیری دلیل ہے۔ نازک پر پرکشش اڑان خوبصورت نقش و نگار، نہ کسی انسان نے تتلی کو بنایا اور نہ ہی اسے کام پہ لگایا۔ تتلی کا وجود کس ذات کی عظمت کو بتا رہا ہے، بے شک وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ العظیم۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا، یقین اور صبر۔ درود شریف کیا ہے؟ گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی اور رحم کی ایسی اپیل جو کبھی مسترد نہیں ہوتی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کو وہی کچھ عطا کرے جس کے لیے برسوں سے انتظار کر رہے ہو، اور اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ ہماری نظریں دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں پر ہوتی ہیں اور اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ آپ کی مشکلات اور ان کے حل میں اتنا ہی فاصلہ ہے کہ جتنا آپ کے ماتھے اور سجدے کی جگہ کے درمیان تک کا فاصلہ ہے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔
آخرت کو فراموش کر کے صرف دنیا مانگنا مسلمانوں کے لیے شایان شان نہیں۔ یا اللہ دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا۔ یا اللہ امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ لالچ میں آ کر یا بوریت دور کرنے کے لیے 4 دن کی محبت نامی تعلق کی خاطر اپنی شخصیت خراب نہ کریں، اپنی پرسنالٹی بہتر رکھیں، آپ کو بہترین لوگ ملیں گے۔ آپ کی انا کی وجہ سے 4 لوگ آپ کو چھوڑ کر تو جائیں گے، لیکن آپ کی بہتر شخصیت کی وجہ سے 8 لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں گے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجئے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اے انسان ذرا غور تو کر، تو خود کیسا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے انشاءاللہ العزیز۔ جو تمہاری قدر نہیں کرتا تم اس کی اور بھی زیادہ قدر کرو، کیونکہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اسے تمہاری قدر کا احساس ضرور ہوگا۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاذ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو، خون سے خون صاف نہیں کر سکتے۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا تھا، انشاءاللہ۔